حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتمداران سرکار سید الشہداء، عزاداران امام حسین، آج اس سال کے ایام عزا کا آخری دن ہے. آپ سب دور دراز سے، قرب و جوار سے بڑی تمنائیں لے کر اس جلوس عماری میں شرکت کر رہے ہیں. اس حسین کی بستی حسین آباد میں پہلی مرتبہ جلوس عماری کا اہتمام کیا گیا ہے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ صبح قیامت یہ عزاداری کا سلسلہ اسی طریقے سے اس حسین آباد میں جاری رہے گا. لائق تعریف ہے، لائق ستائش ہیں وہ جوان اور وہ بزرگ اور وہ یہاں کے محتمم کہ جنہوں نے اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا. آج تین مناسبتیں ایک ساتھ جمع ہیں. مجھے پتا ہے گرمی ہے، دھوپ ہے، لیکن یہ بھی پتا ہے کہ آپ کس کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں. پہلی مناسبت، آج ایام عزا کا آخری دن ہے. دوسری مناسبت، ہم سب کا عقیدہ اور یقین ہے کہ جب کہیں مجلس برپا ہوتی ہے تو ہمارے زمانے کا امام ضرور موجود ہوتا ہے. یہی کہیں آج پردہ غیب میں رہنے والا امام موجود ہوگا، اور کیوں نہ آئے، آج تو اس کے بابا کی شہادت کا دن ہے. آج ہمارا اور آپ کا 11واں امام اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ابھی آپ کے سامنے کچھ ہی لمحے کے بعد کچھ شبیہ تابوت برآمد ہوں گے اور دھیرے دھیرے تبرکات اعضاء برآمد ہوتے جائیں گے. آپ اشکبار آنکھوں سے قرصہ دیں گے، زیارت کریں گے، استقبال کریں گے. عزیزو، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، جب فلک پر 29 کا چاند نمودار ہوا تھا، ماہ محرم کا چاند آپ نے دیکھا تھا، تو جو پردیس میں تھے وہ وطن بھاگ کے آئے تھے، جو ہندوستان میں تھے وہ دوسرے شہروں میں کاروبار کی غرض سے مقیم تھے، وہ بھی بڑی جلدی اپنے وطن واپس آئے تھے. آپ ان سے سوال کریے کیوں پردیس چھوڑ کے وطن آئے، تو وہ یہی جواب دیں گے: آقا حسین کا ماتم کرنے آئے تھے، شہزادیوں کا ماتم کرنے آئے تھے، کربلا والوں کا ماتم کرنے آئے تھے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا حق عزا ادا ہو گیا آپ سے؟ کیا حق گریہ ادا ہو گیا؟ حق تو یہ ہے کہ حق عزاداری ادا نہ ہو سکا، حق تو یہ ہے کہ حق گریہ ادا نہ ہو سکا. یہی کہیں ہماری اور آپ کی شہزادی فاطمہ الزہرا بھی ہوں گی. اے شہزادی، یہ عزادار جمع ہے، اے بی بی یہ شیعہ جمع ہے. آج ایام عزا کے آخری دن آپ کے لال کا قرصہ دینے کے لیے آئے. اے شہزادی، ہماری عزاداری میں جو کمی رہ گئی ہوگی اسے معاف کر دیجئے گا. اے سوگواروں، آہو بکا کا مقام ہے، اب رخصت حسین علیہ السلام ہے. ارے مہمان تمہارا جاتا ہے، جو تشنا کام ہے سر پیٹو خاک اڑاؤ کہ ماتم تمام ہے. اب وہ صدائے ہائے حسین نہ آئے گی،
اب وہ صدائے ہائے حسینانہ آئے گی، سر پیٹو خاک اڑاؤ کہ ماتم تمام ہے، گھر میں تمہارے فاطمہ زہرا نہ آئے گی۔ ہار باب ازا عزیزو، یہ وقت وہ ہے کہ بارش بھی ہو رہی ہے، آسمان بھی رو رہا ہے۔ عزیزو اسی درمیان آپ کو شبیہ تابوت کی بھی زیارت کرنا ہے۔ عزیزو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں اس غریب امام کا تذکرہ ہو جائے، ارے جسے زہر دغا سے شہید کیا گیا، وہ کوئی اور امام نہیں ہے، ہمارے زمانے کا امام، اس کے والد گرامی امام حسن عسکری ہے۔ آپ کو پتا ہے نا ہمارے یہاں بارگاہ معصومین میں دو نام حسن ہیں، ایک امام حسن مشتبہ اور ایک امام حسن عسکری، اور دونوں کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ لیکن بڑا فرق ہے دونوں کے زہر میں۔ عزیزو امام حسن کو بھی زہر دیا گیا، امام حسن عسکری کو بھی زہر دیا گیا۔ امام حسن کو جو زہر دیا گیا اس زہر کا اثر فوراً ہوا، نتیجہ یہ ہوا امام کے جگر کے ٹکڑے دشت میں گرنے لگے، لیکن امام عسکری کو جو زہر دیا گیا وہ فوراً زہر اثر نہیں کیا۔ تاریخ کہتی ہے دھیرے دھیرے امام عسکری کا جسم نڈھال ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ 7ویں ربیع الاول کی رات آ گئی۔ جب شب 8ویں آئی، ایک مرتبہ امام عسکری نے اپنے بیٹے امام زمان کو قریب بلایا، اسرار امامت منتقل کی ہے۔ عزیزو یہ وہی لمحہ تھا جب 11واں امام دنیا سے جا رہا تھا، 12ویں امام کی امامت کا آغاز ہو رہا تھا۔ عزیزو آپ آمادہ ہو جائیے، بس اسی امام کا تابوت آنے والا ہے، یہ اس امام کا تابوت ہے۔ جب امام حسن عسکری اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک مرتبہ ہمارے زمانے کا امام جس کی عمر ابھی 5 برس تھی، ایک مرتبہ تختہ غسل پہ لٹایا گیا، غسل دیا، کفن پہنایا، ارے جنازہ تیار ہوا۔ امام زمانہ نے نماز جنازہ پڑھی، بڑے احترام سے زیارت کریے گا، یہی کہیں زمانے کا امام ہوگا۔ اے مولا امام زمانہ، آپ کے عزادار آپ کے بابا کا تابوت لے کے رواں دوا ہے، اے مولا امام زمانہ ہمارے عرصے کو قبول کر لیجیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے اور باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے اور فاطمہ کے لال پاسو بہائیں گے۔ گر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑائیں گے۔ ارے تیار قافلہ ہے شہ مشرقین کا، ارے لوگ کربلا جاتا ہے کنبہ حسین کا۔ اے کربلائے سید و دلگیر الوداع، اے کربلائے سرور دلگیر الوداع، اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع، اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع، اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع۔ کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی، اور تم نے مجاوری بھی ہماری قبول نہ کی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ نے زیارت کر لی شبیہ تابوت امام حسن عسکری کی، بس عزیزو جلدی جلدی 2 شبیہ اور ان کی زیارت کر لیجئے، اور اس کے بعد ہماریوں کی زیارت آپ کریں گے۔ تاریخ کہتی ہے کربلا میں یہ قافلہ، وہ قافلہ جو سن 60 ہجری میں مدینے سے بڑی عزت و شان و شوکت کے ساتھ نکلا تھا، 2 محرم کو واحد کربلا آیا ہے۔ تاریخ مقاتل لکھتی ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا آیا ہے تو حسین ایک گھوڑے پہ سوار تھے جسے ہم اور آپ ذوالجناح کہتے ہیں۔ عزیزو اس سواری کا بھی اس قافلے میں اہتمام ہے۔ عزیزو عصر عاشور کے ہنگام میں ایک مرتبہ جب ہمارا مولا اور آقا سر خیمہ پہ آیا، ایک مرتبہ آواز دی، اے زینب تم پر حسین کا سلام آخر ہو، اے رقیہ تم پر حسین کا سلام آخر ہو۔
اے کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام ہو، اے رباب تم پر حسین کا آخری سلام ہو۔ عزیزو سلام کرنے کے بعد حسین ایک مرتبہ در خیمہ پہ آئے۔ عزیزو ہوتا یہ تھا کہ جب حسین در خیمہ پہ آتے تھے تب ذوالجناح پہ سوار ہونا چاہتے تھے تو کبھی اکبر لجام فرس پکڑ کے آتے تھے، کبھی قاسم آتے تھے، کبھی عباس آتے تھے، لیکن عصر عاشورہ کے انجام میں ایسا منظر تھا حسین آئے لیکن ذوالجناح کو پکڑنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک مرتبہ آقا نے آواز دی، یا وسال السما یا فرسان الحجا، لیجئے وہ سواری بھی آ گئی، اس سواری کے پیچھے پیچھے اس آقا کا تابوت ہے۔ پر کربلا میں حسین کا جنازہ نہ اٹھ سکا، لیکن آج یہ آزادہ آقا کا جنازہ اپنے شانوں کے اٹھائے، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، واہ حسین کربلا کی جانب بڑھا۔ کربلا یہ قافلہ جب پہنچا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی بیویوں نے آقا حسین کی قبر کو دیکھا، اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرا دیا۔ ایک مرتبہ زینب کی نگاہ جیسے ہی جیسے ہی قبر حسین کو پڑی، ایک مرتبہ بلندی سے اپنے آپ کو حسین کی قبر پر گرایا۔ عزیزو ایک ایک بیوی اپنے اپنے شہید کے قبر پہ گراتی گئی، سوید کرتی گئی۔ عزیزو کربلا میں ماتم کے بعد گریوں سنا کے بعد ایک مرتبہ قافلہ جانب مدینہ روانہ
آگے کرواتی ہے وہ ہماری کسی کو بچی نہیں ہے. جناب رسول اللہ کی ہماری ہے کہ کون ہے سلطان آپ کو بتا رہا رسول اللہ کی خدمت کی ہے, اللہ کائنات کی خدمت کی ہے, ہماری کو پکڑو کی خدمت کی ہے, محنت کی کمی میں رہی. جب رسول وقت آخر آیا تھا تو رسول نے ایک مرتبہ مرزا کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد ایک مرتبہ مرزا سے کہتے ہیں ہمارے گھر کی بڑی خدمتیں کی ہے, ہماری گھر کی خادمہ رہی ہو, تمہیں جو مانگنا ہوگا تو تعریف کرتی ہے. ایک مرتبہ مرزا جہازوں کو آیا, یا رسول اللہ اگر میں اس سے زیادہ کیا مانگوں کہ رسول مجھے بیٹی کا طرف دیتے ہیں, ابھی مجھے بہن کہہ کے پکارتے ہیں, اب میں تجھے اما مرزا کہتے ہیں. اے رسول اللہ تو محضر شہادت اما شاعرہ اس نے یہ ذکر تھا کہ ایک دن جو آئے گا روپیہ فرما رسم وقتہ کی جائے گی, شاد و کوفہ میں پھرائی جائے گی. اے رسول اللہ میں کچھ اور نہیں مانتی, بس اتنا مانتی ہوں کہ جب وہ موقع آئے تو مرزا زندہ ہو, باقی مرزا زینب کے ساتھ ساتھ, ارے زینب کے ساتھ ساتھ مرزا بھی شام و کوفہ کے مرحلے کو دیکھ رہے. آگے آگے اسی قریب مرزا کی سواری ہے, اس کے پیچھے پیچھے ان بیوی اس شہزادی کی سواری ہے جسے ام المسائل زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. ارے یہ زینب کون ہے؟ جب کربلا میں قبر حسین پہ پہنچی ایک مرتبہ اپنے قبر حسین پہ گرایا, ایک آ جائے, ارے زینب آ گئی ہے, ایک بھیا حسین, ارے اٹھو, زینب کے بازو میں رسلمانی ہے, ایک بھیا حسین, ارے زینب کو گرا 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 گرا.
रसूलुल्लाह के ज़माने में जो बच्चू वक्त आए और आने के बाद कहने लगे या रसूलुल्लाह हमारे फैसले हमारे मसले हल कर दीजिए। रसूल ने पूछा क्या मसला है? या रसूलुल्लाह हमारे पास एक नाका है, दावा करने वाले दो फर्द हैं, दोनों कह रहे ये मेरा नाका है, ये मेरा ऊँट है, वो कह रहा है ये मेरा ऊँट है, या रसूलुल्लाह फैसला कर दीजिए किसका ऊँट है। रसूल एक मसला दोनों आने वालों से पूछा तुम्हारे पास दलील क्या है? एक से पूछा तुम्हारे पास दलील है, तुम्हारा ये ऊँट है, या रसूलुल्लाह मेरे पास कोई दलील नहीं है। दूसरे से पूछा तुम्हारे पास कोई दलील है, ये तुम्हारा नाका है? उसने कहा या रसूलुल्लाह हाँ मेरे पास दलील है। रसूल ने पूछा क्या दलील है? उसने कहा या रसूलुल्लाह इस नाके के जिगर में दो छेद है, जिस नाके के जिगर में दो छेद है। रसूल ने कहा ये कैसे पता चलेगा? कहा या रसूलुल्लाह इस नाके को तहरीर कर लीजिए, इसके जिगर को निकाल के देख लीजिए, अगर दो छेद मिल गए तो समझ लीजिएगा मेरा नाका है, और अगर दो छेद न मिले तो समझ लीजिएगा इसका नाका है। या रसूलुल्लाह अगर दो छेद न मिलेंगे तो मैं इसकी पूरी कीमत अदा करूंगा। लीजिए रसूल ने पूछा तुम कैसे अपने दावे के साथ कहते हो इसके जिगर में दो छेद है? उसने कहा या रसूलुल्लाह मैं बड़ों से सुना है अगर किसी बाप और माँ के सामने उसके छोटे छोटे बच्चों को ज़िंदा कर दिया जाए तो माँ बाप के दिल में छेद हो जाता है। रसूल तुमने क्या किया? रसूलुल्लाह मैंने नूर के सामने इसके दो बच्चों को ज़िंदा किया है, बाकी तो नाते तय किया गया, जो जिगर निकाला गया, अनिल मंदिर थी तो छेद निकले। अल्लाह ने बाकी गुर्बत, अल्लाह ने हुसैन की गुर्बत, अकबर भी रबाब के सामने, लैला के सामने, अकबर भी रबाब के सामने तीर तय हो लगा, निशाना बन गया। पर उसकी अकबर के है जिसके गले पे चट्टानी तलवार चला रहा था, मारने में देख रही बड़े हस्तियों वाला बच्चा छेद नीचे कर दिया बंद हो देखेगा किस तरह से किस तरह खुदाई की जा रही है। पीछे पीछे उस बात क्यों खड़ी है कि वो मदीने जाने में तैयार नहीं। इस मरतबा सजदा करबला में आई, देखा सारी बीवियां हमारी से सवार हो गई, लेकिन भाभी को बात नजर नहीं आती। मैं एक मरतबा करीब आई, भाभी का चेहरा हिलाया, ए भाभी अब्दुल्ला हमारे सफर है, उठिए चलिए मदीने। एक मरतबा रुबाब ने ज़ैनब को देखा, ए शहज़ादी अरे रुबाब मदीने क्या करेगी? एक मरतबा रुबाब ने कहा ए सजना ए शहज़ादी अरे मेरी बात
पैसे दीजिएगा तो सुनता था भाई शहजादी मदीने से तो मदीने आया सब से आया एक परिवार